والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے بآواز بلند پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ تذکرۃ الواعظین میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر وہ معاذ اللہ غیر مسلم تھا اور اللہ کی عبادت کے بجائے آگ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس کے بیٹے نے اپنی جیب سے کوئی کھانے کی چیز نکالی اور کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کے باپ نے، اس کے مجوسی آتش پرست باپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح ماہ رمضان میں مسلمانوں کے بازار میں اعلانیہ کھلم کھلا کھاتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کو تماچا مارا اور کہا شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے اور تو اس طرح کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ بچہ رونے لگا اور کہا ابا مجھے تو مار رہے ہو، آپ بھی تو کھاتے ہو۔ تو اس نے کہا بیٹا میں بھی ماہ رمضان میں کھاتا ہوں، لیکن اس ماہ رمضان کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھلم کھلا نہیں کھاتا، اپنے گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کچھ نیک لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو خواب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو آتش پرست تھے، تم تو مجوسی تھے، جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، تم جنت میں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا حقیقت ہے، سچائی ہے کہ میں آتش پرست تھا، میں مجوسی تھا، میں مسلمان نہیں تھا، مگر میں نے ماہ رمضان کا ادب کیا۔ تو ماہ رمضان کا ادب کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتے وقت کلمہ شریف کی برکت سے اور کلمہ شریف کے بعد مرنے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا۔ ہمارے ائمہ علماء ربانیین بزرگان دین فرماتے دیکھو مسلمانوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس کا ادب کر لے غیر مسلم، اس کا ادب کر لے نان مسلم، اس کا ادب کر لے وہ جو مسلمان نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما سکتا ہے۔ تو جو مسلمان ہو کر کے اس مہینے کا ادب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیسی کیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرما دیا۔ یہ اس کا کروڑا کروڑ احسان ہے۔ میں تو آپ تمام اسلامی بھائیوں کو مشورہ دوں گا، اگر آپ میں سے ابھی تک جن حضرات نے سجدہ شکر ادا نہیں کیا، وہ ماہ رمضان کے ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، شکر کریں اس بات پر کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ماہ رمضان عطا فرما دیا۔ سجدہ شکر کرنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لے۔ جس طرح ہم سجدے تلاوت کرتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے سجدہ شکر ادا کرنے کا، صرف نیت میں ڈیفرنس ہے۔ وہاں پر ہم سجدے تلاوت کی نیت کرتے ہیں، یہاں پر سجدے شکر کی نیت کریں گے۔ سجدے تلاوت تو واجب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن سجدے شکر مستحب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہے، مگر کر لے گا تو اللہ پاک خوش ہو جائے گا۔ کھڑے ہو جائیے، اس طرح کھڑے ہو گئے، نیت کر لیجئے۔ نیت کی میں نے سجدے شکر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، سجدے میں جائیے اور منیمم کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیے۔ یہ آپ کا سجدے شکر ادا ہو گیا۔ میں آپ کو سجدے شکر کرنے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں، میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر تم میری دی ہوئی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے، وعدہ کر رہا ہوں لازیدنکم، میں نعمت اور بڑھاؤں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والے رمضان سے پہلے موت آنی ہے، لیکن بندے نے اس ماہ رمضان کو پایا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا،
تو اس شکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی. اور آنے والا ماہ رمضان اسے ملنے والا نہ تھا مگر اس رمضان کو پانے کی برکت سے اس نے جب مولا کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کیا، اللہ پاک خوش ہو گیا اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما کر آنے والا ماہ رمضان بھی اس کے مقدر میں لکھ دیا. تو تمام اسلامی بھائی جنہوں نے نہ کیا ہو ضرور کریں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سجدہ شکر جب آپ کریں گے تو ٹائم ضرور دیکھ لیا کیجئے، یعنی مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے. اب آپ عصر کی نماز کے بعد کریں گے جائز نہیں ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں ہے، تو سجدہ شکر بھی نفل ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے. ابھی آپ جمعہ کی نماز کے بعد کر لیں سبحان اللہ، عصر کی نماز سے پہلے کر لیں سبحان اللہ، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں سبحان اللہ، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں سبحان اللہ. سحری کا ٹائم جب تک ختم نہ ہو جائے آپ سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں سبحان اللہ. لیکن جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے مطلب صبح صادق سے لے کر اب جب تک کہ سورج نکل کر کے 20 منٹ پورے نہ ہو جائیں گے آپ سجدے شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ بیسکلی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، لہٰذا اس پر میرے تمام اسلامی بھائی توجہ فرمائے. بلکہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا آج ماہ رمضان کی برکت سے ہو سکے نا جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرتے رہیے. اللہ تو نے مجھے اچھے ماں باپ دیے، اللہ اکبر، سجدے شکر کیا. یا اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ اکبر. اے اللہ تو نے مجھے ماہ رمضان عطا فرمایا، اللہ اکبر. اے اللہ تو نے مجھے قرآن پاک عطا فرمایا، اللہ اکبر. اے اللہ تو نے مجھے آج 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اکبر. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو نعمت ملتی جائے یا جس نعمت کی طرف آپ کی توجہ چلتی چلی جائے اسے یاد رکھیے، ذہن میں لائیے، کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر کر کے سجدے شکر میں جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جانے آپ کا کون سا سجدہ قبول ہو جائے گا. ایک شاعر فرماتے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدے کا انکار کیا تھا شیطان مردود نے، آج تک مارا پھر رہا ہے، گردن میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، بارگاہ مولا سے مردود قرار دے دیا گیا، قیامت تک مارا پھرتا رہے گا. جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا بعد میں پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھے گا، اس مردود سے اللہ کی پناہ پہلے مانگے گا. کیوں؟ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے نا. ایک سجدے کا انکار کیا تو یہ سچویشن ہو گئی. میں ان نمازیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو فجر کی سنت، فجر کے فرض، ظہر کی سنت، ظہر کے فرض، ظہر کی سنت، ظہر کے نفل، عصر کی سنت، عصر کے فرض، مغرب کے فرض، مغرب کی سنت، مغرب کے نفل، عشاء کی سنت، عشاء کے فرض، عشاء کی سنت، عشاء کے نفل، عشاء کے وتر، عشاء کے نفل، یعنی فجر کی سنت سے لے کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے عشاء کے آخری نفل تک نماز پڑھی. جب گھر جائے نا تو کاؤنٹ کیجئے گا، اس مردود نے ایک سجدے کا انکار کیا تو مردود ہو گیا بارگاہ مولا سے. اور یہ مسلمان جو اللہ کے کرم سے 5 وقت کے نمازی ہیں الحمدللہ فجر کی سنت سے لے کر کے جب پورا دن ہونے والا ہوتا ہے عشاء کے آخری نفل سے فارغ ہوتے ہیں تو جانتے ہیں آپ یہ پورے دن میں صرف ان نمازوں کے 96 سجدے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ. 96 سجدے. اس کے علاوہ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اس کے سجدے اور کاؤنٹ ہوں گے، اگر آپ اشراق چاشت پڑھ رہے ہیں اس کے سجدے الگ کاؤنٹ ہوں گے، اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 سنت 2 نفل کے بعد 2 نفل اور پڑھ لیں جس کی برکت سے یہ اوابین کے الہی کی نماز، تو یہ اوابین کے 2 رکعت اور بڑھ گئی، اس کے سجدے الگ کاؤنٹ ہوں گے. پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کوئی اللہ کی بارگاہ میں نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ الگ ہو گیا. پھر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کسی سے قرآن پاک سن رہے ہیں اور اس میں آیت سجدہ آ گئی جس پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے تو آپ نے اس کے بدلے میں سجدہ تلاوت کیا، وہ الگ کاؤنٹ ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیے وہ جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جو سب سے بلند و بالا ہے، انسان کی سب سے بڑی عاجزی کمزوری یہ ہے کہ سب سے بڑے رب کی بارگاہ میں اپنے جسم کا سب سے بڑا حصہ یعنی سر اس کی بارگاہ میں رکھ دے. یہ سب سے بلند حصہ جب سب سے بڑے رب کی بارگاہ میں رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا فرما دے گا، اللہ اس کو بھی بڑا کر دے گا. سنو رمضان میں 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں رمضان میں 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون. فرماتے ہیں رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی اور نون سے مراد
نور الہی، اور فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 5 عبادتیں خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہیں: روزہ، تراویح، اعتکاف، تلاوت قرآن اور شب قدر کی عبادت۔ تو فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ان 5 عبادتوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے وہ 5 انعام عطا فرما دے گا۔ یعنی اسے رحمت الہی بھی ملے گی، اسے محبت الہی بھی ملے گی، زمان الہی بھی ملے گی، امان الہی بھی ملے گی، اور نور الہی بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور جناب عورتوں میں صرف حضرت بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا، صحابہ کرام میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں آیا، اور مہینوں میں صرف رمضان کا نام قرآن میں آیا۔ اس کے ذریعے سے ان تینوں کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بار جو ماہ رمضان عطا فرمایا، دوسری کنٹریز میں اور دوسرے ممالک میں جمعرات کو پہلا روزہ ہوا، مگر خواجہ کے بھارت میں جمعے کا پہلا روزہ ہوا۔ یعنی خواجہ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ہم گنہگاروں پر اس بار یہ کرم فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار جو کہ رمضان ہے، اسے تمام دنوں کے سردار یعنی جمعہ سے سٹارٹ فرمایا۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، فرماتے تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، مگر سنیے جناب، اے رمضان المبارک کو ماہ نزول قرآن کہنے والوں، قرآن نازل ہونے کا مہینہ کہنے والوں، ایک بات سن کر کے جائیے، اپنے دل میں محفوظ رکھیے۔ مسند امام احمد اور مصنف ابن شیبہ کی روایت بتا رہا ہوں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث سے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ماہ رمضان میں قرآن بھی نازل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں توریت بھی نازل ہوئی ہے، اسی مہینے میں انجیل بھی نازل ہوئی ہے، اسی مہینے میں زبور بھی نازل ہوئی۔ ہاں میرے حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے جو 10 صحیفے نازل ہوئے وہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، وہ ماہ رمضان کی 7ویں رات میں نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، وہ ماہ رمضان کی 14ویں رات میں نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی وہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ یعنی اتنا فضیلت والا، اتنا مرتبے والا، اتنا رتبے والا، اتنی شان والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے جس منتھ کا، جس مہینے کا سلیکشن فرمایا وہ کوئی اور نہیں، ماہ رمضان ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے توریت نازل فرمائی، اسی مہینے میں اللہ نے انجیل نازل فرمائی، اسی مہینے میں اللہ نے زبور نازل فرمائی، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی عظیم الشان سب سے بڑی کتاب بھی نازل فرمائی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ وہ اسپیشل مہینہ ہے۔ آپ کسی بھی مہینے کو دیکھ لیں، ہر مہینے کی کوئی تاریخ فکس ہوتی ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے۔ کوئی سا مہینہ لے لیں آپ، ہر مہینے کی کوئی فکس تاریخ ہوگی، اور پھر اس فکس تاریخ کا بھی فکس ٹائم ہوگا کہ اس وقت، جیسے بقرعید میں سلیکٹڈ ڈیز ہیں، کچھ منتخب اسپیشلی کچھ دن ہیں جن میں حج ہوگا۔ محرم کا مہینہ آیا تو 10ویں رات، جب 10واں دن آتا ہے یوم عاشورہ، وہ افضل ہے نا۔ بتانے کا مقصد، جتنے مہینے آپ ایک محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک سب کاؤنٹ کیجئے، رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں کچھ مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں، اور کچھ مخصوص تاریخوں کے اندر بھی مخصوص وقت ہوتے ہیں جس کے اندر عبادت ہوتی ہے۔ مگر ماہ رمضان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، اس کے ہر دن اور ہر وقت، ہر گھڑی میں عبادت ہوتی ہے۔ دیکھیے، روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت، تراویح کے بعد سحری کے انتظار میں سونا عبادت، اور سحری کھانا خود عبادت۔ عبادت ہی عبادت ہے ماشاءاللہ۔ لیکن ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہیں یہ پتا چل جائے کہ بھائی اگر روزے دار سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل اس کا سونا عبادت ہے، لیکن یہ سوچ کر زیادہ سوئیے گا مت، یہ سونا بھی تو عبادت ہے، یقیناً سونا عبادت ہے، لیکن سونے سے بڑھ کر عبادت یہ ہے کہ آپ سونے کی قربانی دے دیں، اور جس رب نے آپ کو ماہ رمضان عطا فرمایا اس رب کی یاد میں تلاوت قرآن میں لگ جائیں، ذکر و درود میں لگ جائیں،
کلمہ طیبہ کا ورد کرنے میں لگ جائیں، سجدہ کرنے میں لگ جائیں، درود پڑھنے میں لگ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھنے میں لگ جائیں، یہ بڑی عبادت ہے، کیونکہ ماہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ آیا ہے۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہوگا۔ غفلتوں میں نہیں، سستیوں میں نہیں، کھیل کود میں نہیں، ہلڑ بازیوں میں نہیں، یہاں وہاں گھومنے پھرنے میں نہیں، اس کو اس طرح کاموں میں من نہ گزار کر ان کاموں میں گزاریے جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد، میرے آقا نے فرمایا ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ افطار کے وقت تمہاری دعا قبول ہو، جب افطار کا وقت ہونا تو یہ پڑھا کرو یا واسع المغفرۃ اغفر لی، یہ یاد کر لیں آپ وظیفہ۔ ہمارے حضور نے علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بے شک روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ افطار کے وقت تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو جب افطار کے وقت افطار کرنے بیٹھو حضور نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو یا واسع المغفرۃ اغفر لی۔ اب بھی پڑھ ایک بار، یا واسع المغفرۃ، یا واسع المغفرۃ، یا واسع المغفرۃ اغفر لی، اغفر لی، اغفر لی۔ ایک بار اور پڑھ لیں، یا واسع المغفرۃ اغفر لی۔ یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ نے بتائی۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے حضور نے فرمایا جو ماہ رمضان کے روزے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔ ہمارے حضور نے فرمایا اس جنتی دروازے ریان سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت میں اعلان ہوگا، حضور نے فرمایا قیامت میں اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہے؟ جب یہ اعلان ہوگا نا تو روزے دار کھڑے ہوں گے اور اللہ کی اجازت سے اس ریان نام کے دروازے سے جنت میں انٹر ہو جائیں گے۔ جب وہ سارے کے سارے روزے دار اس ریان نام کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس جنتی دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک بہت بڑی غلطی جو آج بھی ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے افطار کی دعا کے حوالے سے، تو آج میں انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا علی کو نصیحت فرمائی تھی وہ کیا تھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ ہمارے یہاں پر کلچر یہ ہے بیٹے دسترخوان پہ افطار کا نورانی سماع ہے، اذان ہو گئی، ہمارے یہاں پر وقت نہیں دیکھا جاتا، اذان کی آواز پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ بھی منع ہے۔ معافی چاہ کے کہتا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو لگے گی دل پہ، لیکن جب آپ مسجد سرائے والان میں آتے ہیں تو یہاں پر صرف حق بات ہی بتائی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، تو اس لیے غور سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں پر بھلے ٹائم ہو گیا، وہ یہ کارڈ ہوتے ہیں نا، ٹائمنگ کارڈ، سحری افطار کے ٹائمنگ کارڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں، مستند ہیں، معتبر ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ٹائم ہے بھائی مغرب کا؟ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹائم ہو گیا مگر ارے اذان کی تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو اذان کیا افطار کے لیے ہوگی یا مغرب کی نماز کے لیے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے مغرب کی نماز کے لیے ہوگی۔ اگر اذان افطار کے لیے ہوتی تو پھر پہلے افطار کے لیے ہوتی، پھر دوسری اذان ہوتی ہے مغرب کی نماز کے لیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے مذہب اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے اس پیارے پیارے مذہب میں اذان جو ہوتی ہے وہ نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے حضور نے فرمایا میری امت ہدایت پر رہے گی اس وقت تک جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی۔ غور سے اس حدیث پاک کو پھر سنی، حضور نے فرمایا میری امت ہدایت پر رہے گی، صراط مستقیم پر رہے گی، راہ راست پر رہے گی، گمراہی میں نہیں آئے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی۔ اور ہم لوگ افطار میں جلدی نہیں کرتے، ٹائم ہو گیا، ایک منٹ زیادہ ہو گیا مگر پھر بھی ارے اذان تو ہی نہیں، تو بھائی صاحب اذان تو ہوگی نماز مغرب کے لیے، ہو سکتا ہے مائک خراب ہو گیا ہو مسجد کا یا کوئی پرابلم ہو گئی ہو، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس پر بھروسہ نہ کر کے اس پر بھروسہ کیجئے۔ اچھا اس کے اندر بھی گھوٹالا، مثال کے طور پر مسجد سرائے والان کے آس پاس رہنے والوں نے دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، افطار کا نورانی سماع ہے، ٹائم بھی ہو چکا، مسجد مومنان سے اذان کی آواز آ گئی،
मगर नहीं करेंगे। क्यों? अपन की मस्जिद की थोड़ी हुई है, क्या नौटंकी लगा रखी है यार। ये वो अमल बता रहा हूं मैं आपको जिससे मेरे आका नाराज होते हैं, याद रखिएगा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत हिदायत पर रहेगी उस वक्त तक जब तक इफ्तार में जल्दी करेगी। तो इफ्तार का जो बेसिक टाइम है ना, वो है जो मोतबर है, उसको आप देख लीजिए कितने बजे हो रहा है, इतने बजे हो रहा है। जब वो वक्त हो जाए बिस्मिल्लाह पढ़िए और इफ्तार शुरू कर लीजिए, भले अजान ना हुई हो। हाँ, अजान का इंतजार इफ्तार में नहीं करना चाहिए, ये हमारे उलमा का, बुजुर्गान दीन का फाइनली जजमेंट है। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार ऐसा होता है इफ्तार का जैसे वक्त हुआ मुअज्जिन साहब ने अल्लाहु अकबर अजान देना शुरू कर दी, तो बिल्कुल जब वक्त हो गया तो अजान भी हो गई, आप बिस्मिल्लाह पढ़िए। अच्छा, दूसरी गलती हम ये करते हैं, इफ्तार में हो गया टाइम, अब इफ्तार करेंगे ना, अब इफ्तार अभी नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। चलो भाई, खजूर गया पेट में। क्या करा आपने? इफ्तार की दुआ पढ़िए। तो मेरे बड़े भाई, इफ्तार की जो दुआ है ना, इफ्तार के बाद पढ़ी जाएगी, इफ्तार से पहले नहीं। अरे हजरत, हम तो ये पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अब बदल दीजिए ना। दो दलील मैं इसकी देता हूं, दो दलीलें कि इफ्तार के बाद क्यों पढ़ी जाएगी। नंबर एक, आप इसके तर्जुमे पे गौर कीजिए, मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूं। इसकी मीनिंग क्या है? देखो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह बेशक मैंने तेरे लिए रोजा रखा, वबी का आमनतु और तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु और तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु और तेरे दिए हुए रिज्क पर इफ्तार किया। अगर आपने इफ्तार से पहले ही दुआ पढ़ ली तो अल्लाह से झूठ बोल रहे हो कि अल्लाह तेरे दिए हुए रिज्क पे इफ्तार किया। कहां किया? अभी तो सामने रखा हुआ, अभी शुरू भी नहीं किया और झूठ बोल रहे हो। है ना बात समझने की? है ना बात समझने की? यार अभी ग्रामर के हिसाब से जाऊंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। ये जो इसमें ना अल्लाहुम्मा का सुमतु, आमनतु, तवक्कलतु, अफ्तरतु, ये पास्ट के सेगे हैं, माजी के सेगे हैं। मैंने ऐसा किया, तो आप अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए रिज़्क पे इफ्तार किया। तर्जुमा तो ये हो रहा किया, अभी तो किया नहीं आपने, हैं? झूठ बोल रहे हो, वो भी रमजान में, वो भी इफ्तार के नूरानी वक्त में, और वो अल्लाह से। पहली बात तो ये। दूसरी बात अब सुनिए हदीस पाक, हमारे हुजूर ने फरमाया मौला अली से, अली जब तुम रमजान के महीने में रोजा रखो तो इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ए अली, अगर तुम ऐसा करोगे तो जितने दुनिया भर में रोजेदार होंगे उनके रोजों की मिस्र अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता फरमाएगा, और उनके सवाब में कोई कमी भी नहीं होगी। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हदीस पाक में फरमाया। अब हदीस पाक के अल्फाज क्या है? अली जब तुम रमजान में रोजा रखो तो इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो। ये हदीस शरीफ है, मेरे पास मौजूद है, हुजूर के अल्फाज हैं ये, जिसका तर्जुमा मैं कर रहा हूं कि अली जब तुम रमजान का रोजा रखो इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो। हुजूर ने नहीं फरमाया इफ्तार में पढ़ो, ये इफ्तार से पहले पढ़ो, बल्कि बाकायदा फरमाया बाद फित्री का, इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो। लिहाजा हमारे जो यहाँ बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, जिनकी दुआएं ले लेकर हम बच्चे तरक्की करते हैं, और बड़े बुजुर्गों से गुजारिश है, शायद उस जमाने में जब आपकी जवानी का समा था, जब आपके बचपन लड़कपन का जमाना था, उस वक्त शायद आप हजरात ने ये बात ना सुनी होगी, या हो सकता है किसी ने बयान की आपकी तवज्जो ना रही हो। तो ये हम नहीं कह सकते कि यार नई नई बातें आ रही है, नई बातें आ रही है, नई बातें नहीं है। हवाला दिया मैंने अभी आपको, रेफरेंस दिया भी मैंने आपको कि ये कोई आला हजरत की बताई हुई या अमीर अहले सुन्नत की बताई हुई या आपके इमाम की बताई हुई बात नहीं है, बल्कि तमाम नबियों के इमाम की बताई हुई बात है। हुजूर ने फरमाया अली जब तुम रमजान का रोजा रखो तो इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो। तो लिहाजा हम सबको चाहिए इफ्तार में जरूर दुआ पढ़े। इफ्तार अब अच्छा करेंगे कैसे, मैं पूरा तरीका बताता हूं। आला हजरत से सवाल किया गया, हवाला नोट कीजिए, फतावा रज़विया शरीफ की 10वीं जिल्द में आला हजरत से सवाल किया गया कि हजरत ये बताइए कि रोजा खोलना, जब रोजा खोलेंगे इफ्तार करेंगे, किस चीज से करना सुन्नत है? रोजा खोलना किस चीज से सुन्नत है? आला हजरत ने 3 चीजें फरमाई। नंबर 1 फरमाते खुरमाए तर, नंबर 2 वो ना हो तो खुश्क, नंबर 3 वो ना हो तो पानी। ये अल्फाज वो लिखे हुए फतावा रज़विया में, इसलिए मैंने आपको ये बयान किया। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं समझा देता हूं। आला हजरत से जब सवाल किया गया कि इफ्तार किस चीज से करना सुन्नत है, तो आपने फरमाया नंबर 1 खुरमाए तर, मतलब खजूर, खजूर हो तो सुभान अल्लाह, खजूर से इफ्तार कीजिए। नंबर 2 वो ना हो तो खुश्क, मतलब छुहारा,
اگر نہیں ہے کھجور تو چھوارا ہوگا، اس سے روزہ افطار کیجئے، اگر وہ بھی نہ ہو تو فرمایا پانی سے روزہ افطار کیجئے۔ تو یہ تین چیزیں اعلیٰ حضرت نے بتائی حدیث پاک کی روشنی میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے، کھجور نہ ہوتی تو چھوارے سے افطار فرماتے، چھوارا بھی نہ ہوتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کرتے تھے؟ پانی سے افطار فرماتے۔ اب ہمارے سامنے سموسہ آیا، پکوڑی آئی، ہم ڈائریکٹ ٹوٹ گئے اس پہ، افطار ہو جائے گا، نو ڈاؤٹ افطار ہو جائے گا، لیکن سنت چھوٹ گئی آپ کی۔ کھجور نہیں ہے گھر میں کوئی دقت نہیں ہے، چوارا نہیں ہے گھر میں کوئی دقت نہیں ہے، پانی تو ہے نا، تو آپ سنت کی نیت سے پانی پیتے تو آپ کو افطار کا زیادہ ثواب ملتا۔ ایک دوسری بات افطار کے حوالے سے میں بتا دوں، ہم لوگ افطار میں اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ مغرب کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعہ بھی، ان نمازوں میں سب سے افضل صف کون سی ہے؟ پہلی صف۔ مگر افطار میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پہلی صف بھی نکل جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو تو نیچے کا فلور بھی نہیں ملتا ہوگا، اوپر جانا پڑتا ہے، اتنے بیزی ہو گئے۔ اور بد نصیبی کہیں گے اب اس کو کہ افطار میں اتنے زیادہ بیزی ہو گئے کہ جماعت ہی نکل گئی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، جماعت ہی نکل گئی۔ بتاؤ یار، ایسا افطار بھی کس کام کا جو آپ کی جماعت نہیں نکال دے؟ اپنے اوپر رحم کیجئے۔ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں پڑھا ہے، حضور فرماتے سومو تصحو، میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اور میرے آقا کے فرمان پر ہماری جان قربان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور 100% یہی بات ہے کہ روزہ رکھتے ابھی میرے پاس کتاب موجود، اس میں سائنس کی، اطباء کی، ڈاکٹرز کی تحقیق موجود ہے، انشاءاللہ پھر آنے والے جمعے کو شاید وقت ملا تو بتاؤں گا، ابھی ورنہ اس میں ٹائم نکل جائے گا، باتیں بہت ساری ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ تحقیقات موجود ہے کہ روزہ رکھنے کی برکت سے مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ کن کن بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بہت ساری انشاءاللہ بتاؤں گا وقت ملا تو، لیکن ابھی اتنا سنیے، حضور علیہ السلام کا فرمان حق ہے۔ 1450 سال پہلے حضور نے فرمایا، آج ڈاکٹرز تحقیق کر رہے ہیں، سائنس ریسرچ کر رہی ہے اور گھٹنے ٹیک رہے ہیں کہ جیسے 1450 سال پہلے مسلمانوں کے نبی نے فرمایا تھا، بات 100% وہی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہماری قوم کی سچویشن، کلینک بھرے پڑے، ہاسپٹلز بھرے پڑے، ماہ رمضان کے علاوہ اتنی بھیڑ ہم عام طور پر ڈاکٹر کی دکانوں میں نہیں دیکھتے جتنی رمضان میں دیکھتے ہیں۔ یہاں مغرب کی نماز ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کی کلینک آباد ہو گئی، باہر تک لائن لگی ہوئی، جا کے کھڑے ہو جاؤ تو لگتا نہیں کہ تراویح تک نمبر آ جائے گا، یا تو نمبر آ جائے گا یا تراویح ہاتھ آئے گی، دونوں میں سے ایک ہی آ سکتا ہے، اتنی بھیڑ۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ جو بے روزے دار تھے؟ نہیں، سب روزے دار تھے، تو پھر یار ایسی بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے، کیا وجہ اس کی؟ حضور نے تو فرمایا تندرست ہو جاؤ گے، تو جناب نے اپنے پیر پہ اپنے ہاتھ سے کلہاڑا مارا، سحری میں دبا کے یہ کھاتے ہیں، کیوں دبا کے کھائیں گے؟ کیوں؟ پورے دن روزہ، پورے دن بھوکے رہنا ہے، افطار میں یہ دبا کے کھائیں گے، کیوں؟ پورے دن بھوکے رہے، اور پھر رات میں 4 بار اور کھائیں گے، کیوں؟ کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اب اتنا ظلم جو اپنے پیٹ پہ کر لے گا تو ایمانداری سے بتائیے پیٹ بھی ہاتھ جوڑے گا کہ نہیں؟ معاف کر دے بھائی، معاف کر دے، علمان والحفیظ، مگر یہ روزے دار صاحب ہے، بڑی چنتا ان کو پیٹ کی۔ تو یاد رکھیے گا، فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد، بیزی رہے مگر ایزی رہے، تو کھائیے مگر لمٹ سے کھائیے، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر آپ اس طرح دبا کے اور بھر کے کھائیں گے نا، اور پھر سموسوں کو ہم لوگ بہت نوازتے ہیں، یہ تلی ہوئی چیزوں کو ہم لوگ بہت نوازتے ہیں، جس کی وجہ سے ماہ رمضان گزرنے کے بعد میں ایک بار کہتا ہوں، یہ وہ آتا ہے ایک چیک اپ، لپڈ پروفائل، ایک بار ہم کروا لیں ماہ رمضان گزرنے کے بعد۔ میں نے سنا تھا امیر اہل سنت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نا یہ چیک اپ لپڈ پروفائل، یہ ہر 6 مہینے میں ایک بار ضرور، ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے تو چلا وہ تو زیادہ سمجھتے ہوں گے، لپڈ میں نے بھی کئی بار کروایا ماشاءاللہ، تو اس میں آپ کے جسم کے اندر بالخصوص آپ کے خون میں کیا بیماریاں ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گی، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اب آپ اس اینگل سے اپنا علاج شروع کروائیے ماشاءاللہ۔ تو ہر 6 مہینے میں ہر ایک کو یہ چیک اپ ضرور کروانا چاہیے، جس کا نام ہے لپڈ پروفائل۔ میں مشورہ دیتا ہوں ماہ رمضان گزرنے کے بعد کروا کے دیکھیے، اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ڈس بیلنس ہو جائے، اس لیے کھانے پہ توجہ دیں، ضرور دیں،
لیکن اس کی لمٹ ہونی چاہیے. لمٹ ہوگی انشاءاللہ تو ہمارا رمضان بہت آسان گزرے گا, ہم روزہ بہت اچھے طریقے سے پورا کر پائیں گے. ورنہ پھر ہمارے پاس لوگ مسئلے لے کر کے آتے ہیں, امام صاحب وہ الٹی جیسی ڈکاریں آ رہی ہیں, کھٹا کھٹا پانی آ رہا ہے, تو نہیں آئے گا کیا؟ کتنا کھایا تھا سحری میں, وہ تو آئے گا. اب وہ تو باہر نکلنا چاہے گا, انکم ہی کتنی ہو گئی, وہ اوور ہو گئی. اب وہ آؤٹ گوئنگ کی بھی تو سویدھا چاہتا ہے نا. تو ایسا ظلم مت کرو اپنے اس پیٹ پر, ورنہ اس کی بھی کوئی لمٹ ہے. اچھا جناب, یہ چند فضیلتیں میں نے آپ کو بتائی. ایک فضیلت اور سنیے, ہمارے ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی جو شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ کے فیملی کو خوب برکت عطا فرمائے. خوب خرچ کیجئے, خوب خرچ کیجئے ماہ رمضان میں اپنے بیوی بچوں پر, اپنے والدین پر, اپنے گھر والوں پر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنیے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور نے فرمایا میرے غلاموں ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں کشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. خوب خرچ کیجیے, اللہ اس خرچ کی برکت سے آپ کو خوب نوازے گا. اگر آپ 2-3 آئٹم رکھتے افطار میں, فروٹس زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جائیں, ان کی وجہ سے ہمیں انرجی ملے گی, ان کی وجہ سے طاقت ملے گی. تو جو آپ فروٹس 2-3 رکھ رہے ہیں, اپنے گھر والوں پر خرچ کے معاملے میں کشادگی کر دیں, اس نیت کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا ہے اور اللہ پاک میرے اس خرچ کو قبول فرما لے گا, تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور میرے رزق میں برکت بھی ہوگی. تو 2 فروٹ رکھے تھے, ایک اور بڑھا دیں آپ اپنے گھر والوں کی دل جوئی کے لیے انشاءاللہ, تو ثواب بھی ملے گا اور رزق میں انشاءاللہ خوب برکت بھی ہوگی. آخری بات یہ کہوں گا, کیونکہ 30 تک ہمارا ٹائم ہوتا بیان کا, توجہ رکھیے گا. ہمارے حضور نے فرمایا میرے غلاموں ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اس لیے کہ جس طرح اس کے نیکیوں کا معاملہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, بالکل یہی معاملہ گناہوں کے ساتھ بھی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے, تو تازہ تازہ قبر پہ نگاہ پڑی, تو وہیں کھڑے ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اس قبر والے کا حال بتایا جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی اور آپ کے اور اس قبر والے کے درمیان جتنے پردے تھے اللہ کی طرف سے اٹھا دیے گئے. اب حضرت مولا علی نے دیکھا اس قبر کے اندر جو مردہ ہے نا, آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے, بڑے خطرناک عذاب میں گرفتار ہے. جب اس نے علی مولا کو دیکھا تو پکار کر کے کہا یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار, اے علی مجھے بچاؤ, میں آگ میں ڈوب رہا ہوں اور آگ مجھے جلا رہی ہے. جب یہ دردناک منظر مولا علی نے دیکھا قبر والے کا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے, کہتے یا اللہ اس پر رحم کر دے, یا اللہ اس پر رحم فرما دے, اس کو بخش دے, اس کو معاف فرما دے. کون دعا کر رہے ہیں؟ سلطان الاولیاء حسنین کے بابا جان مولا کائنات علی مرتضی. دعا تو قبول ہی قبول ہے, مگر دیکھو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا, علی آپ اس کے لیے سفارش مت کیجئے, آپ اس کے لیے دعا مت کیجئے, اس لیے کہ یہ وہ بدبخت بڑا گنہگار ہے جو رمضان کو پاتا تھا, دن میں روزہ رکھ لیتا تھا مگر رات کو گناہ کرتا تھا, کھیل کود کرتا تھا, بے حرمتی کرتا تھا, ماہ رمضان کی بے ادبی کرتا تھا, اس کے لیے آپ سفارش مت کیجئے. علی مولانا جب یہ جواب سنا سجدے میں گر گئے اور رونے لگے, یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ ہے, مولا بڑی امید کے ساتھ اس نے مجھے آواز دی ہے, مولا اس کے سامنے میری عزت کی لاج رکھ لے. تو اللہ پاک کو رحم آیا اور مولا کی رحمت کا دریا جوش پر آیا. اللہ نے فرمایا علی ٹھیک ہے, ہم نے تمہاری شکستہ دلی کی وجہ سے اس کو گناہوں سے پاک فرما دیا اور اس کو معاف فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی دعا کی برکت سے اس عذاب قبر کو دور فرما کر اس بندے کو جو جہنمی ہو چکا تھا جنتی بنا دیا. یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ اس واقعے کے اندر مولا علی کا رتبہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کی دعاؤں کی برکت سے کتنے ڈھیٹ گنہگار کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیا. مگر میرے بھائیوں اس واقعے میں ہمیں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے, انہیں خطرناک عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے. آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال بڑا عجیب ہو چکا ہے, دن میں روزہ رکھیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا میلے میں ہے بھی کہ نہیں ہے, سو جائیں گے یا اپنے کام پہ چلے جائیں گے, لیکن جب رات ہوگی افطار کے بعد جب کچھ کھانا پیٹ میں جاتا ہے اور جان میں جان آتی ہے تب دیکھو ان کا حال. تراویح کے بعد کرکٹ یہ کھیلیں گے, فٹ بال یہ کھیلیں گے, شور مچائیں گے یہ لوگ, ہلڑ بازی کریں گے یہ لوگ, پورے محلے کی نیند حرام کریں گے یہ لوگ. مطلب کیا ہو گیا؟ یاد رکھنا اگر ایسے کوئی میرے نوجوان میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, یہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس لیے برائے کرم اس مہینے کو کھیل کود میں مت گزاریے. ویڈیو گیمز بہت کھیل چکے, اب توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں, اور ویڈیو گیمز کھیلنے میں اس پاک مہینے کو ناپاک وقت کے سپرد مت کیجیے.
خوب عبادت کیجئے، دل لگائیے. میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں. ٹائم پاس کرنے کا یہی موقع ملا تھا بس. جسے قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل اترنا، پوری زندگی کے حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا، وہ ٹائم پاس کر رہا دنیا میں آ کر کے. برائے کرم اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں، اس کا پوزیٹو یوز کیجئے. زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال مت کیجیے. بالخصوص رمضان کی بات کر رہا ہوں میں. اس سوشل میڈیا کے استعمال نے ہمارے نوجوانوں کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا. اللہ ماشاءاللہ جو بچے ہوئے اللہ نے بچا کے رکھا، ورنہ حال کیا ہے، جتنے میرے باپ اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے والد فادر بنایا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج کیا حال ہے ہمارے بیٹوں کا. موبائل ہاتھ میں ہے تو اسے پانی پلانے کی فرصت نہیں ہے. موبائل اس کے ہاتھ میں ہے تو میرا کام کرنے کی فرصت نہیں ہے. موبائل اس کے ہاتھ میں تو اپنی ماں کا کہاں ماننے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے. تو اس سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے ہمارے بچوں کو کتنے بگاڑ دیا ہے. ابھی بھی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. اگر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ وقت بہت دور نکل جائے گا اور بازی ہاتھ سے نکل جائے گی. جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں ماہ رمضان کی تعظیم کے حوالے سے اور ماہ رمضان کی بے قدری بے ادبی کرنے کے حوالے سے، ان کو یاد رکھیے گا. ادب کیجئے اور اپنے اوقات کو تلاوت قرآن میں، ریاضت، عبادت میں گزاریے، ذکر و درود میں گزاریے. جتنا ہو سکے مسجد میں اپنا وقت گزاریے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیے. انشاءاللہ ماہ رمضان خوش ہو جائے گا. جب یہ خوش ہو جائے گا تو ماہ رمضان عطا کرنے والا رحمان بھی ہم سے خوش ہو جائے گا.